الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز من کان یرید خرص الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے نئے درس شعبان المعظم کے فضائل کے ساتھ حاضری خدمت ہیں۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جس سے چاہے روزی دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، وہی قوی قوت اور عزت والا ہے۔ من کان یرید خرص الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جنو دنیا کی کھیتی چاہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ حضرات محترم، اس آیت کی تفسیر میں اگر جائیں، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر طرح طرح کے احسانات فرماتا ہے کہ انسانی فہم و فراست کی وہاں تک رسائی نہیں۔ یرزق من یشاء، جسے چاہے روزی دیتا ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے۔ کسی بندے کو رزق کا ملنا مشیت خدا پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو بانو احسانات کے ساتھ خاص کرتا ہے، جس طرح کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہو۔ وہو القوی العزیز، اور وہی قوت عزت والا ہے۔ خداوند قدوس غالب قدرت والا، جو مغلوب نہ ہو، اس پر غالب آنے والا۔ من کانا یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی چاہے، جو بندہ آخرت میں ثواب کا ارادہ رکھتا ہو، آخرت کے ثواب کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کیونکہ آخرت میں یہ فائدہ دنیا کے عمل کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، دنیا و مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حرص کا معنی
بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ حرص اصل میں زمین میں بیج ڈالنے کے ہیں، یعنی زمین میں بیج ڈالنے کو کہتے ہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والی کھیتی کو حرص کہتے ہیں۔ نزد لہو من حرسی ومن کان یرید خرص الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کھیتی میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے کہ اسے 1 کے بدلے 10 بلکہ 700 تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کچھ ہم نے کسی کی قسمت میں لکھا ہے دنیا میں اسے اس کے مطابق مل جائے گا، اس لیے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمالوں کا جو اعمال ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس نے اس کی نیت کی۔ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نُوِّ، یعنی ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر میں ہے۔ اب شعبان المعظم کے فضائل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں، جو بندہ شعبان المعظم میں درود شریف پڑھتا ہے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے، بعد ازاں 2 بازو والے فرشتے کو تخلیق فرمایا ہے، جس کا بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اس کا سر عرش کے نیچے اور اس کے پاؤں 7 زمین کے بھی نیچے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میرا غلام شعبان المعظم کے مہینے میں میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ماء حیات میں غوطہ لگائے۔ وہ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق غوطہ لگاتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے اور اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے ہر ایک پر سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت کے دن تک درود شریف پڑھنے والے کے لیے بخشش طلب کرتا رہتا ہے۔ یہ شعبان المعظم میں درود شریف پڑھنے کا یہ اجر و ثواب ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ شعبان المعظم کے فضائل میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو یہ سب سے پہلے آج درود شریف کے بارے میں کہ دیکھیں ایک اللہ پاک نے ایک فرشتہ اپنے عرش کے نیچے جو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق سے میں اور دوسرا مغرب میں، اس کے جو دونوں پاؤں ہیں وہ 7 زمین سے بھی نیچے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ ماء حیات میں غوطہ لگاتا ہے، جب غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے تو وہ جب جھاڑتا ہے اپنے بازوؤں کو تو اس کے بازوؤں سے کتنے پتہ نہیں قطرے ڈگتے ہیں، کتنے پتہ نہیں قطرے پیدا ہوتے ہیں۔ اس قطرے پہ، اس ہر ایک قطرے پہ اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس بندے کی لیے دعا بخشش طلب کرتے رہتے ہیں کہ جس نے بھی شعبان المعظم میں درود شریف پڑھا۔ تو آؤ آج درود شریف اپنا ایک وظائف میں شامل کر لو
کہ روزانہ کا اتنا درود شریف پڑھوں گا، کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم چونکہ شعبان کے فضائل کی طرف ہم نے جانا ہے، انشاءاللہ ہم مزید آپ کو شعبان المعظم کے فضائل بتائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔